नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ जश्न तरब है, आज रोज़े ईद है, रंगे आलम ही अजब है, आज रोज़े ईद है। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से नाज़रीन को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपके क़याम, सयाम और ज़कात और फितरात को कबूल फरमाएँ। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। शहर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात, इबादतों को जारी रखने उलमा और आयमा की तलकीन। धूप और गर्मी की शिद्दत के बावजूद मुल्क भर में ईद उल फित्र का जोश व खरोश। 2 साल के बाद ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने दी ईद की मुबारकबाद। रियासती वज़रा ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से की मुलाकात। शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कचरे की निकासी को लेकर बलदिया के दावों की कलाई खुल गई। ईद के दिन भी जगह जगह कचरे के अनबार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। 2 साल के वक्फे के बाद ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। धूप और गर्मी की शिद्दत के बावजूद ईदगाहों में कसीर इज्तिमात देखे गए। उलमा और आयमा ने अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी की तलकीन की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक़्क़त अंगेज दुआएं की गईं। ईद उल फित्र के पेश नज़र शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदे सजदरेज़ हैं। माह मुक़द्दस के क़याम और सयाम के बाद आज बंदों के इनाम का दिन है। बंदे अपने रब की बारगाह में सजदा करते हुए शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को माह मुक़द्दस रमज़ान में रोज़े रखने की सादत से नवाजा। अल्लाह के बंदों के लिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि उन्हें रोज़ों, ज़कात और फितरात की अदायगी के बाद आज का ये मुबारक दिन नसीब हुआ। शहर में नमाज ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीरालम पर देखा गया। हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम जोर शमशीर से नहीं बल्कि अखलाक से फैला। अगर आप मोमिन हैं तो आप बुलंद हैं, लेकिन इस्लाम ने डिसिप्लिन का जो दर्ज दिया उसकी पाबंदी की जाए, क्योंकि डिसिप्लिन इस्लाम का चिराग है। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह ने ज़कात और फितरात की अदायगी को यकीनी बनाने की तलकीन की। अभी तो कौन हो रहा है? आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। असल ये आम पब्लिक बहुत अच्छी है साहब। हमारे देश की जो आम पब्लिक है, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई हो, ये बेस्ट पब्लिक है। बेहतरीन हिंदू, बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन सिख, बेहतरीन ईसाई है। कुछ निकल जाते हैं, चंद बच्चों में एक आधा शरीफ भी निकल जाता, ऐसा ही एक आधा टेढ़ा रहता, जैसे केक हाथ के उंगलियां बराबर नहीं है, वैसा ही एक आधा निकल जाता तो कुछ
شر قسم کے کرائے کے تقوی رہتے ان کے بہتاوے میں ہم نہیں آنا. میں ایک سوال کر کے بھول گیا. 5 وقت کی نماز ہم، روزے ہم، اللہ کو چاہنے والے ہم، رسول اللہ کو چاہنے والے ہم، قرآن پڑھنے والے ہم، سب اچھے کام کرنے والے ہم. اس طرح کوئی دیگر قوم کرتی کیا؟ دیگر قوم کے جو بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس جیسا موزن مقرر ہے، موزن صاحب مقرر ہے، 5 وقت ٹائم پہ ادا دینا، ایسا کسی کا نظام ہے تو بتاؤ. ریکارڈنگ نہیں، پرسنل 5 وقت امام آ کے نماز پڑھانا ہے. ایسا موٹیویٹ کرنے والا تو بلاؤ، ایسا موٹیویٹ کرنے والا ہے تو بلا کے لاؤ. پبلک کو مسجد میں بلانے لگاؤ. ایسا کوئی موٹیویشن ویکلی نہیں آتی ہے، ڈیلی کہاں سے آتے ہیں؟ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی. مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام اگر پھیلا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ماننے والوں کی خوش اخلاقی سے پھیلا. مولانا نے کہا کہ اسلام نے ڈسپلن کی جو تعلیمات وضع کی ہیں اس کی پابندی کریں. ڈاکٹر سیف اللہ اور مولانا جعفر پاشا نے تمام 11 مہینوں میں عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی. اگر تم اطاعت نہیں کرتے اور تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے اسلام مانگی ہے، یہ غلط نہیں ہے آپ کے اور میری. کیونکہ اللہ کو کام لینا ہے، کسی ایک خاندان سے لے لے گا، کسی ایک گھرانے سے لے لے گا. آپ کو معلوم ہے میرے والد رحمۃ اللہ علیہ 5 ایک خاندان ایک زمانے میں اسلام حکم کرا تھا، اور ان کی عادت کیا تھی؟ عادت یہ تھی کہ جب نماز ہوتی تو آج جیسے باتیں ہو رہے ہیں نا کہ ڈھول بجا رہی، وہ کریں گے یہ کریں گے، بڈی کر لو بھیا، ہمارے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہر جاتے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اب تم کیا 40 کرتے یا تمہارا 40 کر لو، چلو تو ہوتا نا، کر لیں تو کیا کرنے کا ہے. مگر یاد رکھو وہ خاندان جو نماز کے وقت سامنے ٹھہر کے مسجد کے بین بجاتا تھا، چھپڑے بجاتا تھا، اور مسلمانوں کو ٹارچر کرنا اس کی مزاج میں داخل ہو گیا تھا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تک کس کو ہدایت دے پتا نہیں. میرے دادایان تقریر فرما رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھ کے کہا یہ کون ہے؟ تاکہ یہ کرنے والے ہیں، ہم کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں. اچھا، بڑے بڑے مچھیاں میرے والد ہمارے فرماتے تھے کہ اس کو اس زمانے میں دیکھتے تو آج ہمارا نوجوان بھی کموچیاں نہیں رکھ رہا. نماز عید کے بعد عیدگاہ میرالم میں رقت انگیز دعا کی گئی. عیدگاہ اجالے شاہ سید آباد میں نماز عید الفطر کا کثیر اجتماع دیکھا گیا. امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے فضائل رمضان اور عید الفطر بیان کیے. مولانا حافظ محمد شرف الدین عمران نے نماز عید الفطر کی امامت کی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلیوں سے فردن ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارکباد دی. رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے. مختلف مدرسوں کی جانب سے فطروں کی ادائیگی کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے تھے. دھوپ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مسلیوں کے لیے شربت کا انتظام کیا گیا تھا. نماز عید کے بعد عیدگاہ اجالے شاہ میں رقت انگیز دعا کی گئی. اس موقع پر 4TV سے بات کرتے ہوئے مولانا حامد محمد خان نے امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی. اپنے پیام میں مولانا نے فرمایا کہ یہ عید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذریعہ بنی ہے. 2 سال کے بعد عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی پر مسلیوں میں مسرت دیکھی گئی. مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور باقی کے 11 مہینوں میں بھی عبادتوں کا عہد کیا.
مادانہ پیٹ کی قدیم عیدگاہ میں نماز عید الفطر خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے دعا کی کہ رمضان میں جس طرح مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہے تھے، سال کے 12 مہینے ایسے ہی تنگ دامنی کا شکوہ کرتے رہیں۔ تاریخی قدیم اور پہلی عیدگاہ مادانہ پیٹ عیدگاہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پر نماز عید الفطر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب اور ابتدائی کے تمام محلے کے لوگوں نے وقف بورڈ سے بلدیات سے نمائندگی کر کے بہتر انتظامات کیے تھے۔ ٹھیک 10 بجے نماز عید ادا کی گئی، اس کے بعد خطبہ ہوا، دعا کی گئی اور اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز میں شرکت کی۔ میں تمام عامیت المسلمین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رکن اسمبلی نے مسلمانوں سے عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر مظفر حسین اور نمائندہ کارپوریٹر شفاعت بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے فرداً مسلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دی۔ تاریخی مکہ مسجد میں بھی عید الفطر کی نماز میں کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ مولانا حافظ و قاری محمد عبداللطیف نائب شیخ الفقہ جامع نظامیہ نے خطبہ دیا اور نماز عید کی امامت کی۔ نماز عید کے بعد مصلیوں کو بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کرتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی۔ حکیم پیٹ درگاہ سے متصل عیدگاہ میں بھی نماز عید کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ مقامی مجلس کے ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے عوام سے فرداً ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ گنبدان قطب شاہی میں ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع دیکھا گیا۔ نماز عید کے بعد رقت انگیز دعا کی گئی۔ صنعت نگر ویلفیئر گراؤنڈ پر نماز عید کے موقع پر کثیر اجتماع تھا۔ ریاستی وزیر سرینیواس یادو نے ویلفیئر گراؤنڈ پہنچ کر مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ سدی پیٹ میں نماز عید کے موقع پر ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ مل جل کر کام کرنے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ آج تلنگانہ میں امن و بھائی چارے کی وجہ سے ریاست کا ہر شعبہ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ایک دیش ڈیولپ ہونا ہے، لوگ مل جل کے کام کر لینا۔ لوگ جب تک مل جل کے رہے گا تب تک ڈیولپمنٹ ہوتے رہے گا۔ آج تلنگانہ مل جل کے رہ کے دیش میں اچھی طریقے سے جی ڈی پی میں، پر کیپٹا انکم میں، ہر ایریا میں تلنگانہ بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو رہا۔ آگے بھی اللہ کے دعا سے تلنگانہ اور اچھی ترقی کریں گے اور اچھا ڈیولپ ہوگا۔ میں دعا اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں اچھا مدد دیے، اچھا ہمیں دیونا دیجئے، ہم اور اچھا سیوا کریں گے اور اچھا ہم کام کریں گے پورے غریب لوگوں کے لیے۔ جتنے بھی غریب ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچین، سب غریب لوگوں کے لیے آگے ہم اچھی طریقے سے سیوا کریں گے۔ آج رمضان بہت اچھی طریقے سے سدی پیٹ میں ہمارے بھائیوں بہت اچھی طریقے سے بنا رہے۔ میں ہم سب لوگوں کو پھر ایک بار رمضان کی عید مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ضلع مستقر عادل آباد میں عیدگاہ میدان میں نماز عید ادا کی گئی۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رمنا نے عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کریں گے کہ ملک میں امن برقرار رہے۔ عید الفطر کے موقع پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان نے عوام کو اپنے پیام کے ذریعے مبارکباد دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے تمام اہلیان حیدرآباد کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے طرف سے میں اور گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ سٹی کمشنر پولیس سی وی آنند کی نگرانی میں عیدگاہ میرالم کے پاس پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے مسلمانوں کو پولیس کی طرف سے عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں نے عبادتوں کے ذریعے دوسروں کے لیے دعا کی ہے۔
रमजान के पूरे महीनों में पुलिस आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे दस्तयाब रही। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है और इसकी तहजीब और रिवायात को बरकरार रखने के लिए पुलिस अपनी खिदमत को जारी रखेगी। ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हजरतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है। और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। शहर की दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल फितर खुशी खुजू के साथ अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन, भाईचारा और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गई। ईद उल फितर के मौके पर चार मीनार, मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते भी चौकस नजर आए। शहर के तमाम जोन में मसाजिद के पास पुलिस को तैनात देखा गया। ईदगाह मीरालम पर वक्फ बोर्ड के इंतजामात इंतहाई नाकिस देखे गए। चिलचिलाती धूप में पूरी ईदगाह के लिए 10 एयर कूलर्स और सिर्फ 2 पंखे रखे गए। इसके मिंजिमला एक कूलर बंद और एक पंखा भी बंद देखा गया। ईदगाह के बीच में 2 लाउड स्पीकर बंद नजर आए। 2 साल के वक्फे के बाद आज ईद उल फितर के लिए धूप के बावजूद तवक्के से ज्यादा मुसल्ली ईदगाह आए, लेकिन पीने के पानी की भी किल्लत देखी गई। मुसल्ली दस्तियों और कपड़ों से पंखा करते देखे गए। वक्फ बोर्ड सीईओ ने भी इंतजामात का जायजा लेना मुनासिब नहीं समझा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारे अच्छे आमाल का सिला दे। अल्लाह ताला हमारी सरजमीन पर अमन और इंसाफ को कायम रखे। शहर में बलदी हुक्काम की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि रमजान में सफाई पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ईद के दिन दोपहर तक भी सड़कों पर कचरे के अनबार देखे गए। मदीना बिल्डिंग था चार मीनार और फिर शाली बंडे से चार मीनार तक हर तरफ कचरा देखा गया। शहर के दूसरे इलाकों से भी कचरे की अदम निकासी की शिकायत मौसूल हुई हैं। बलदिया की तरफ से यह तयकुन था कि दिन में 2 बार कचरे की निकासी अंजाम दी जाएगी। मुकामी अवाम ने बताया कि 27 रमजान से कचरे की निकासी नहीं की गई। आज ईद के दिन शहर में सड़कों और गलियों में पड़े कचरे की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तारीखी गुलजार हाउस का फव्वारा भी कचरे से भरा हुआ देखा गया। ईद की नमाज से कबल कचरा होना चाहिए, लेकिन यह बताया गया है कि कचरे की निकासी होनी चाहिए। लेकिन जुनूबी शहर के इलाके में नमाज ईद की अदायगी के दौरान बलदिया की गाड़ी कचरे की निकासी करती नजर आई। एक तरफ नमाज हो रही थी तो दूसरी तरफ कचरे की निकासी की जा रही थी। बलदी हुक्काम और अमले को चाहिए कि नमाज से पहले सफाई के तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। नमाज के दौरान कचरे की निकासी की वजह से मस्जिद के पास ताफुन फैल गया, जिससे मुसल्लियों को काफी मुश्किलात पेश आईं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि किसानों के लिए कांग्रेस क्या करेगी, इस सिलसिले में वरंगल डिक्लेरेशन को तैयार किया गया है।
راہل گاندھی ورنگل کے اجلاس میں ڈکلیریشن کو عوام کے سامنے لائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں راہل گاندھی کا دورہ ہوگا اور طلباء کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی، اور طلباء میں اس بات کو لے کر غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی کے نیپال کے کلب میں موجودگی کو لے کر ہو رہے ویڈیو وائرل پر چلر سیاست کا اپوزیشن پر الزام لگایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی ایک شادی کے لیے گئے تھے۔ شادی کی تقاریب کے دوران کسی ریسٹورنٹ یا پب میں جانا معیوب بات نہیں ہے، لیکن اس بات کو لے کر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاریہ ماہ کی 6 تاریخ کو ورنگل میں ہونے والی ریتو سبھا میں کسان بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ راہل گاندھی کے حیدرآباد دورے کے موقع پر عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء سے خطاب کی اجازت نہ دینے کو لے کر ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے۔ ٹی آر ایس کی طلباء تنظیم ٹی آر ایس وی اور کانگریس کی طلباء تنظیم این ایس یو آئی کی طرف سے مظاہرے ہوئے ہیں۔ 6 مئی کو راہل گاندھی تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تلنگانہ ہائی کورٹ نے عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے راہل گاندھی کے دورے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ اطلاع یہ مل رہی ہے کہ راہل گاندھی اور ریونت ریڈی کے خلاف قومی انسانی حقوق کمیشن میں شکایت کی گئی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء کے گروپوں میں تشدد کو اکسایا جا رہا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بات نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون، ماون ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ شہر کی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے کثیر اجتماعات، عبادتوں کو جاری رکھنے علماء اور ائمہ کی تلقین۔ دھوپ اور گرمی کی شدت کے باوجود ملک بھر میں عید الفطر کا جوش و خروش، 2 سال کے بعد عیدگاہوں میں نماز عید کی ادائیگی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے دی عید کی مبارکباد۔ ریاستی وزراء نے عیدگاہ پہنچ کر مسلمانوں سے کی ملاقات۔ شہر میں پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ کچرے کی نکاسی کو لے کر بلدیہ کے دعووں کی قلائی کھل گئی۔ عید کے دن بھی جگہ جگہ کچرے کے انبار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔